جنہاں نو مجتہد آکھیا جاندہ ہے، او قرآن و حدیث دے اندر بڑی ہی غور و فکر کر کے اپنی صلاحیت اور اللہ دے فضل اور توفیق دے نال مسئلہ ثابت کر کے تواڈے میرے سامنے پیش کر دینے کہ رسول اللہ دی اس حدیث دا اے مطلب ہے، اے مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، اے مسئلہ استنباط ہو رہا ہے، تو جدو ساڈے سامنے پیش ہوندہ ہے اسی عمل کریدہ ہے انہاں دی دسی ہوئی گالتی انہاں نو مجتہد داندے نے جڑے قرآن و حدیث دی تشریح کرنا جان دینے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث تو بعد سب تو پہلے جس ہستی نے فقہی اصول ترتیب دیتے نے اس ہستی نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھے جاندے ہیں۔ اے جڑے مسائل نو علیحدہ علیحدہ باب بندی کر کے کتاب دے اندر ایک ترتیب دیتی ہے، وضو دے مسائل الگ، نماز دے الگ، طلاق دے الگ، طہارت دے الگ، نکاح دے الگ، قربانی دے الگ، پاکی پلیتی دے الگ، قربانی دے الگ، حج دے الگ، روزے دے الگ، علیحدہ علیحدہ چیپٹر وائز فقہ دے اندر جس ہستی نے ترتیب دیتی ہے اور مرتب کرن دی جس ہستی نو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے اس ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر لکھاں مسائل دا حل نکال کے جنہوں فقہ حنفی آکھیا جاندہ ہے، فقہ حنفی لکھاں مسائل دا حل نکال کے لوگاں دے سامنے امت مسلمہ دے سامنے پیش کیتے ہیں۔ 1250 سال ہو گئے نے آج بھی لوگ اونا دی فقہ حنفی دے مطابق دنیا دے سب تو زیادہ فقہ حنفی تے لوگ عمل کر کے اونا دی تشریحات دے مطابق رب دے قرآن تے بھی عمل کر رہے نے تے رسول اللہ دے فرمان تے بھی عمل کر رہے نے۔ آپ دے کثیر تعداد شگیرد نے لیکن 1000 آپ دے شگیردوں نے 1000 آپ دے او شگیرد نے جنہاں نو اللہ نے فقیہ بنایا ہے، مجتہد بنایا ہے، اور آپ دے 1000 شگیرد فقیہ تے مجتہد نے، اور انہاں شگیرداں وچوں ایک شگیردہ نام ہے امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہستی دا نام ہے جدو اسلامک جوڈیشل سسٹم یعنی اے عدالتی نظام متعارف ہویا ہے نا دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جڑا بھی کام اتنے ہو رہے ہیں ان دی آخر شروع ہونے دا کوئی تے دن ہے نا، اے کم فلاں دن شروع ہے، اے کم فلاں سال شروع ہے، اے کم فلاں صدی شروع ہے، یکدم کام پیدا نہیں ہو جاندہ، ان دا کوئی آغاز دا وقت ہوندہ ہے، ٹائم ہوندہ ہے کہ فلاں دن فلاں بندے نے اس کام دا آغاز کیتا ہے۔ اے جڑا تواڈے ملک دے اندر ہے یا دنیا اسلام دے اندر عدالتی نظام ہے، اسلامک جوڈیشل سسٹم، یہ اسلامک جوڈیشل سسٹم دا جڑا نظام ہے دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جس بندے نے انہوں بنایا ہے جڑا قاضی القضات ہے، یعنی دنیا اسلام دا سب تو پہلے چیف جسٹس او امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ او بندہ ہے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے آپ نے انہاں دی تربیت بھی کیتی ہے اور انہاں دے گھر دا خرچہ بھی آپ اپنی جیب چ ادا کر دے آئے کہ بیٹا تیرے گھر دا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادا کر دے تو نبی دا دین پڑھ تے لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ کرنا شروع کر دے۔ حدیث پاک دے اندر ٹاپ دا پہلا نمبر بخاری شریف دا ہے، اور بخاری شریف جس مرد مجاہد نے لکھی ہے نا اس دا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اے امام بخاری دے کئی اساتذہ امام بخاری آپ نہیں انہاں دے اساتذہ جس بندے دے شگیرد نے اس بندے نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاندہ ہے۔ مانے جدو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے در مصطفیٰ دے جا کے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روزہ رسول چو آواز ہے وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی نبی رحمت دی طرفوں سلام ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت
جنہ دی فقہ حنفی تے تسی اور میں عمل کر رہے ہیں، جنہ لکھاں مسائل دا حل فقہ حنفی دی صورت دے اندر ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے۔ 1250 سال تو امت مسلمان دی اکثریت فقہ حنفی دے اتے ہی اس دی ہی امام صاحب دی تشریحات دے مطابق قرآن و حدیث تے عمل کر رہی نے۔ اس واسطے انہوں نے امام اعظم آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے انہوں نے ابو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے امام الائمہ سراج الامہ آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے فقہاء دے سردار آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے ماہرین حدیث دے استاد آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے عبادت گزاراں دا رہنما آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے انہوں نے زاہدین دا قافلہ سالار آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے صوفیاں دا پیشوا آکھیا جاندہ ہے۔ اس مہینے دی 2 تاریخ نو یعنی کل لڑا دن جڑا آ رہے 2 شعبان المعظم، اس دن نو امام الائمہ سراج الامہ تمام فقہاء کے رئیس، ماہرین حدیث کے استاذ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ سالار، صوفیوں کے پیشوا، الغرض انبیاء علیہم السلام اور صحابہ تو بعد ایک انسان دے اندر جس قدر محاسن اور فضائل ہونے چاہی دینے یا ہو سکتے نے، وہ سارے محاسن اوصاف اور فضائل دی جامع شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ چونکہ فقہ دے نا 4 امام نے گزرے نے جنہ دی فقہ تے عمل ہوندہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 فقہ دے امام نے جنہ دی فقہ دے اتے دنیا دے وچ عمل ہوندہ ہے، یعنی یہ 4 امام نے جنہ قرآن و حدیث چوں مسائل استنباط کیتے، مسائل اخذ کیتے، مسائل نکال کے انہاں نے امت دے سامنے پیش کیتے اور امت دے واسطے قرآن و حدیث دے اتے عمل کرنا انہاں دی تشریحات دے مطابق آسان ہو گیا۔ انہاں وچوں جڑے جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اسی مقلد ہاں تسی اور میں، انہاں دا نام ہے نعمان بن ثابت، والد دا نام ثابت ہے، اپنا نام انہاں دا نعمان ہے، اور ابو حنیفہ انہاں دی کنیت ہے۔ انہاں دی بارگاہ دے اندر آج چند منٹ اسی ہدیہ عقیدت پیش کریں گے تاکہ اللہ رب العزت جل ذکرہ سانو انہاں دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن دے بدلے سانو انہاں دا فیضان عطا فرمائے۔ چاہ 1-2 اشعار انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں، پھر انشاءاللہ انہاں دے بارے گفتگو کرنے ہیں۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا
حنیفہ زمانہ بھر نے زمانے بھر میں زمانے بھر نے زمانے بھر میں بہت تجسس کیا لیکن زمانہ بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اکلام انہوں نے لکھی ہے اور آپ نے کیا شان بیان فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندن کہ کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا مگر کسی کے جگر میں آرا توجہ فرماندن کہ کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا ہے تو سہارا مگر کسی کے جگر پہ آرا مگر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ اور بڑی توجہ طلب شیر چونکہ اسی انہوں دی تقلید کرنے ہیں تیا فرما دینے کہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک جو تیری تقلید ہوتی شرک جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک
بخاری و مسلم ابن ماجہ، بخاری مسلم ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1250 سال ہو گئے ہیں۔ امت مسلمہ دی اکثریت آپ دی ہی کیتی ہوئی قرآن و حدیث دی تشریحات دے ہوتے عمل کر رہے ہیں، اور آپ نے لقب ملیا امام اعظم، یعنی آئمہ مجتہدین وچوں سب تو وڈا امام۔ اور آپ نے ابو حنیفہ یہ آپ دی کنیت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اس نام دی آپ دی بیٹی ہے، اس واسطے آپ نے ابو حنیفہ آندے، حالانکہ وجہ کچھ اور ہے۔ حنیف دا معنی ہوندہ ہے باطل تو جدا۔ کی معنی حنیف دا؟ باطل تو جدا۔ چونکہ حضور علیہ السلام دا جڑا دین اسلام ہے یہ ہر باطل تو جدا ہے، ہر پلیدی تو پاک ہے، ہر باطل تو علیحدہ ہے۔ اور اس دین دی تشریح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بیان فرمائیے کہ آپ نو ابو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے، یعنی ادیان باطلہ تو جتنے بھی باطل دین ہیں انہاں تو اعراض کر کے دین حق نو اختیار کرنے آڑا امام اعظم ابو حنیفہ، اور سارے جتنے باطل دین نے انہاں نو چھوڑ کے دین حق نو اختیار کرنے آڑا اور دین حق دی تشریح فرمان آڑے نعمان بن ثابت نے امام اعظم نے اس واسطے کہ انہاں دین دی تشریح اس طرح فرمائیے کہ ہر باطل تو جدا حق نو کر دیتا ہے، اس واسطے آپ نو ابو حنیفہ دی کنیت عطا فرمائی گئی۔ سامعین کرام، 80 ہجری دے اندر سن 699 دے اندر آپ عراق دے مشہور شہر کوفہ دے اندر پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام دے متعدد صحابہ انہاں کو آپ نے فیض حاصل کیتا، اور تقریباً 4000 ایسے اکابر مشائخ نے جنہاں کو آپ نے علم حاصل کیتا ہے۔ 4000 اکابر مشائخ کو آپ نے حضور دے دین دی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پوتے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کولوں بھی فیض حاصل کیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ اج ساڑھے دور دے اندر علمیہ ہے نا کہ بندہ چھوٹا ہوندہ ہے لیکن ان دی ایک خواہش ہوندی ہے کہ میں ڈھیر سارے لقب لے کے بلایا جاوے، کافی زیادہ میرا چنگا لمبا چوڑا نام ہوئے، لوگ بڑا وڈیا کہ میرا نام لین، بڑا چڑھا کے مبالغہ آرائی کر کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نو امام اعظم رسمی طور تے نہیں آکھیا جاندہ، آپ نو امام اعظم آکھیا جاندہ ہے کیونکہ آپ حقیقت دے اندر امام اعظم بنے نے۔ کس طرح؟ میں چند آپ دے اس حوالے دے نال گلاں آپ دے سامنے رکھنا۔ جس وقت پہلا نمبر ہے علم دے اندر قرآن دا، دوسرا ہے حدیث دا۔ قرآن اور حدیث تو بعد آندہ ہے نمبر فقہ دا۔ فقہ دا اے
مطلب نہ قرآن پاک اس چیز کا ذکر ہے کہ تسی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور نماز بندہ بھول جاوے تو پھر کی کرنا ہے؟ اگر کپڑا پلید ہو جاوے تو پھر بندے نے پاک کیویں کرنا ہے؟ وضو کرن دا کی طریقہ ہے؟ جی یہ جڑے فقہی مسائل نے، جیویں نکاح دے مسائل نے، طلاق دے مسائل نے، طہارت دے مسائل نے، یہ قرآن اور حدیث مجتہد جدوں قرآن حدیث پڑھتا ہے نا، پڑھ کے پھر ان دے اندر غور کرتا ہے۔ قرآن دی آیت پڑھی، پڑھیا ان دے اندر غور کیتا، فکر کیتا، اجتہاد کیتا، رسول اللہ دا فرمان پڑھیا، پڑھ کے تو اتھے سوچو بچار کیتی، اپنی ساریاں صلاحیتاں اتھے صرف کیتیاں کہ ان دے وچوں اللہ دے اس فرمان وچوں اور رسول اللہ دی اس حدیث وچوں کی مسئلہ ثابت ہو رہے ہیں۔ قرآن حدیث دا نچوڑ کڈ کے لوگاں دے سامنے رکھنا کہ اے اس حدیث تو مسئلہ ثابت ہو رہے ہے، یہ تسی تے میں نہیں کر سکتے، یہ مجتہد دی شان ہے جڑا اجتہاد کر کے تواڈے میرے سامنے قرآن حدیث دی تشریح بیان کردا ہے۔ توجہ ہے؟ ہر بندہ اے موبائل ہے نا، ان کے سامنے کوئی حدیث پاک آئیے، تسی پڑھ دیو یا میں پڑھنا وا، اسی پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتھوں اے ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی ان دیاں گہرائیاں نو نہیں جان دے، اسی ان دے اندر پیچیدگیاں نو نہیں جان دے، اسی آیت دی باریکیاں نو نہیں جان دے۔ اے جانن آستے اللہ نے کچھ لوگاں اپنے خواص نو شان بیان کیتی ہوندی ہے جنہاں نو مجتہد آکھیا جاندا ہے۔ او قرآن و حدیث دے اندر بڑی ہی غور و فکر کر کے اپنی صلاحیت اور اللہ دے فضل اور توفیق دے نال مسئلہ ثابت کر کے تواڈے میرے سامنے پیش کر دینے کہ رسول اللہ دی اس حدیث دا اے مطلب ہے، اے مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، اے مسئلہ استنباط ہو رہا ہے، تو جدو ساڈے سامنے پیش ہوندا ہے اسی عمل کریدا ہے انہاں دی دسی ہوئی گل تے انہاں نو مجتہد آندے نے جڑے قرآن و حدیث دی تشریح کرنا جان دے نے۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث تو بعد سب تو پہلے جس ہستی نے فقہی اصول ترتیب دیتے نے اس ہستی نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاندا ہے۔ پھر جدو دوسرے نمبر تے فقہ دے اندر ابواب بندی دی ضرورت پیش آئی، پہلے مطلقاً مسائل سن، بکھرے مسائل سن، کوئی اس جگہ کتاب ہے، کوئی اس کتاب ہے، کوئی اس کتاب ہے، ابواب بندی نہیں سی ہوئی۔ مطلب ہوں تسی کوئی فقہ دی کتاب پڑھو نا، میں آسان کر دیاں، اے میرے سامنے کتاب ہے نا، تسی فقہ دی کتاب پڑھو دے تین وچ آوے گا نا وضو کے مسائل، تو اون دے وچ صرف وضو دے متعلق مسائل ہونے، نماز دا نہیں ہونا مسئلہ۔ اگے آوے گا نماز کے مسائل، اس چیپٹر باب دے اندر صرف نماز دے مسائل ہونے، وضو دے مسئلے نہیں ہونے۔ اگے چیپٹر آوے گا طلاق کے مسائل، اس باب دے اندر صرف طلاق دے متعلق مسائل ہونے، ان دے اندر طہارت دے مسائل نہیں ہونے۔ یہ جڑے مسائل نو علیحدہ علیحدہ باب بندی کر کے کتاب دے اندر ایک ترتیب دیتی ہے، وضو دے مسائل الگ، نماز دے الگ، طلاق دے الگ، طہارت دے الگ، نکاح دے الگ، قربانی دے الگ، پاکی پلیتی دے الگ، قربانی دے الگ، حج دے الگ، روزے دے الگ، علیحدہ علیحدہ چیپٹر وائز فقہ دے اندر جس ہستی نے ترتیب دیتی ہے اور مرتب کرن دی جس ہستی نو اللہ نے سعادت عطا فرمائیے، اس ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ توجہ ہے؟ اگر ایک مسئلہ اتنے لکھیا ہوئے، دوسرا درمیان جو ہوئے، تیسرا اینڈ تے ہوئے، مسئلہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جدو پتہ ہوئے گا نا اینا 10 ورقیاں دے وچ مسئلے بیان نے، اسی فوراً ویکھاں گے اے ساری کتاب نو دا مطالعہ کرنے دی ضرورت نہیں آوے گی۔ تے آسانی جس بندے نے پیش کیتی ہے اس ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری چیز، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر لکھاں مسائل دا حل نکال کے جنہوں فقہ حنفی آکھیا جاندہ ہے،
فقہ حنفی لکھاں مسائل دا حل نکال کے لوگاں دے سامنے امت مسلمہ دے سامنے پیش کیتا ہے 1250 سال ہو گئے نے آج بھی لوگ اونا دی فقہ حنفی دے مطابق دنیا دے سب تو زیادہ فقہ حنفی تے لوگ عمل کر کے اونا دی تشریعات دے مطابق رب دے قرآن تے بھی عمل کر رہے نے تے رسول اللہ دے فرمان تے بھی عمل کر رہے ہیں ساری دنیا دے اندر جدوں میں اسلامی نظام قائم ہوا ہے نا عدالت دے ذریعے عدالتہ نے جدوں نافذ کیتا ہے اسلامی نظام اکثر فقہ حنفی دی صورت دے اندر عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اسلامی نظام جدوں قائم ہوا ہے اور چوتھی چیز آپ دے کثیر تعداد شاگرد نے لیکن 1000 آپ دے شاگردوں نے 1000 آپ دے او شاگرد نے جنہاں اللہ نے فقیہ بنایا ہے مجتہد بنایا ہے اور آپ دے 1000 شاگرد فقیہ تے مجتہد نے اور انہاں شاگرداں وچوں ایک شاگرد دا نام ہے امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اے اپنی کنیت ویسے زیادہ مشہور نے امام ابو یوسف فقہ دے اندر بڑا اچھا انہاں دا مقام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نام آپ دا یعقوب ہے اے جڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اے اس ہستی دا نام ہے جدو اسلامک جوڈیشل سسٹم یعنی عدالتی نظام متعارف ہویا ہے نا دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جڑا بھی کام اتنے ہو رہے ہیں ان دی آخر شروع ہونے دا کوئی تے دن ہے نا اے کم فلاں دن شروع ہے اے کم فلاں سال شروع ہے اے کم فلاں صدی شروع ہے یکدم کام پیدا نہیں ہو جاندہ ان دا کوئی آغاز دا وقت ہوندا ہے ٹائم ہوندا ہے کہ فلاں دن فلاں بندے نے اس کام دا آغاز کیتا ہے اے جڑا تواڈے ملک دے اندر ہے یا دنیا اسلام دے اندر عدالتی نظام ہے اسلامک جوڈیشل سسٹم یہ اسلامک جوڈیشل سسٹم دا جڑا نظام ہے دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جس بندے نے انہوں بنایا ہے جڑا قاضی القضات ہے یعنی دنیا اسلام دا سب تو پہلے چیف جسٹس او امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ او بندہ ہے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے آپ نے انہاں دی تربیت بھی کیتی ہے اور انہاں دے گھر دا خرچہ بھی آپ اپنی جیب چ ادا کر دے آئے کہ بیٹا تیرے گھر دا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادا کر دے تو نبی دا دین پڑھ تے لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ کرنا شروع کر دے یعنی دنیا اسلام دے اندر پہلے قاضی القضات پہلے چیف جسٹس جنہاں اسلامک جوڈیشل سسٹم قائم کیتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ہی فیض یافتہ نے اور آپ دے ہی شاگرد نے جنہاں دنیا نو اس سسٹم تو متعارف کرایا ہے اللہ اکبر اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک دے اندر ٹاپ دا پہلا نمبر بخاری شریف دا ہے اور بخاری شریف جس مرد مجاہد نے لکھی ہے نا اس دا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اے امام بخاری دے کئی اساتذہ امام بخاری آپ نہیں انہاں دے اساتذہ جس بندے دے شاگرد نے اس بندے نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاندا ہے یعنی حدیث دے اندر قرآن تو بعد تواڈے سامنے پہلا نمبر بخاری شریف دا ہوندا ہے تے بخاری جس بندے لکھیے جندہ او شاگرد او بندہ بھی جس ہستی دا شاگرد او نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاندا ہے اتنی اعلیٰ شخصیت ہے جن اللہ نے مجتہد بنایا ہے تے سانوں انہوں نے فقہ حنفی عطا فرمائی ہے 70 سال زندگی گزار کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری سن 767 دے اندر 2 شعبان المعظم نو آپ دا وصال ہوئے کل 2 شعبان المعظم میں جس دی نسبت دے نال آج جمعۃ المبارک دے موقع تے تسی آپ دا ذکر خیر سن رہے ہو
ایک دو گلاں تسی سماعت کر رہی نے، ایک گل اور سماعت کرو گے، اور انشاءاللہ اس موضوع دا کچھ حصہ سی اگلے جمعۃ المبارک تے بھی بیان فرماواں گے، اور آپ دی ہستی دا تواڈے سامنے کچھ تعارف کرواواں گے کہ آپ کون نے جنہ تے اللہ نے فضل عطا فرمائے کہ انہاں نے دین اسلام دی ایسی تشریح کیتی ہے جن دے اتے 1250 سال تو تسی اور میں اور پوری دنیا دے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایڈی کمال شخصیت نے تذکرۃ الاولیاء دے اندر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ جدوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے نا مدینہ شریف حاضری واسطے، توجہ ہے سامعین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور دے در تے حاضری دینے آستے روضہ رسول تے حاضر ہوئے نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ روضہ رسول دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دینے السلام علیک یا سید المرسلین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور دے در دے سامنے جا کے عرض کر دینے اے رسولاں دے سردار، نبیاں دے سردار، تواڈے تے سلام ہوئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، آپ فرما دینے جدو حضور دی بارگاہ دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سلام پیش کیتا، سلام عرض کیتا، تو فرما دینے روضہ رسول چوں آواز آئیے بیٹھے ہو۔ فرما دینے جدوں امام صاحب نے حضور دی بارگاہ دی اندر سلام عرض کیتا ہے، روضہ رسول چوں آواز آئیے وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ روضہ رسول جو آواز آئیے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے جدوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے در مصطفیٰ تے جا کے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ رسول چو آواز ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی نبی رحمت دی طرفوں سلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے، بخاری شریف 4897 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی حضور دے کول حاضر نے، حضرت سلمان فارسی پاک نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی دے ہاتھ رکھ کے آمینہ دلال فرمایا لو کان الایمان عند السریا لنا لہو رجال من ہاؤلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے کندے تے ہاتھ رکھے آئے، تے رسول اللہ فرما دے لو کان الایمان عند السریا لنا لہو رجال من ہاؤلاء۔ آمینہ دلال فرما دے اے میرے صحابہ، اگر علم دین ایمان تے دین ہے، اگر سریا ستارے تے بھی پہنچ جاوے، آل فارس دے بچوں ایک ایسا مرد کلندر ہوئے گا جڑا سریا ستارے تے بھی علم دین پہنچ جاوے پھر بھی حاصل کر لوے گا۔ محدثین فرما دینے آل فارس دے بچوں جنہوں سب تو بلند رتبہ علمی مقام ملے آئے، اس
ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اے او امام اعظم ابو حنیفہ ہے جندہ صدی پہلے ہی آمینہ دے لال نے سلمان فارسی دے کندے تے ہاتھ رکھ کے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے خوش خبری سنا دیتی ہے اگر علم دین ایمان ہے سوریا ستارے تے بھی پہنچ جاوے آل فارس چوں ایک بندہ اتھوں علم حاصل کر لوے گا محدثین فرما دینے جس بندے دے بارے آمینہ دے لال بشارت دے رہنے اس ہستی نو امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاندہ ہے اللہ اکبر پیارے بھائیو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت جنہ دی فقہ حنفی تے تسی اور میں عمل کر رہے ہیں جنہ لکھاں مسائل دا حال فقہ حنفی دی صورت دے اندر ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے 1250 سال تو امت مسلمان دی اکثریت فقہ حنفی دے اتے ہی اس دی ہی امام صاحب دی تشریحات دے مطابق قرآن و حدیث تے عمل کر رہی ہیں نے اس واسطے انہوں نے امام اعظم آکھیا جاندہ ہے اس واسطے انہوں نے ابو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے اس واسطے ہی انہوں نے امام الائمہ سراج الامہ آکھیا جاندہ ہے اس واسطے ہی انہوں نے فقہاء دے سردار آکھیا جاندہ ہے اس واسطے ہی انہوں نے ماہرین حدیث دے استاد آکھیا جاندہ ہے اس واسطے ہی انہوں نے عبادت گزاران دا رہنما آکھیا جاندہ ہے اس واسطے انہوں نے زاہدین دا قافلہ سالار آکھیا جاندہ ہے اس واسطے ہی انہوں نے صوفیان دا پیشوا آکھیا جاندہ ہے انشاءاللہ اس موضوع دا بقیہ حصہ اگلے جمعۃ المبارک نو اتھو ہی اگلے سٹارٹ کریں گے دعا ہے اللہ رب العزت سانو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی تشریحات دے مطابق قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے